اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا صفحہ نمبر 8 ا ای او با بی بو تا تی تو ثا ثی ثو جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جا جی جو صفحہ نمبر 9 خا زبر خا لام زبر لا خالا قاف زبر قا خلق ذکر نظر عدل صدق حسن اذن. اسی طرح آخر تک آگے تنوین حمزہ دو زبر ان حمزہ دو زیر ان حمزہ دو پیش ان ان ہن 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 عن 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 حن حن حن. اسی طرح آخر تک حروف قلقلہ کی مشق. صفحہ نمبر 11 حمزہ زبر قاف اق حمزہ زیر قاف اق حمزہ پیش قاف اق 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 قا کی او اک 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 کا کی کو. اسی طرح آخر تک ہم نے پڑھا ہوا ہے. صفحہ نمبر 12 اقرار اقرار مقتدر قادر اقبر اکبر مکرم کتب. اسی طرح آخر تک حروف حلقی حمزہ زبر حمزہ ا حمزہ زیر حمزہ ای
حمزہ پیش حمزہ او، ا ای او، ا ای او، اہ ای او، ہا ہی ہو۔ صفحہ نمبر 13 اسی کی پریکٹس ہے۔ بأسن برٌ یؤمن باسط عالم مالک ہادی مہدی۔ اسی طرح آخر حروف مستعلیہ، حمزہ زبر خا اخ، حمزہ زیر خائخ، حمزہ پیش خاؤخ، اخ اخ اخ، خا خی خو، اس اس اس، صا صی صو، اس اس اس، سا سی سو۔ اگلا صفحہ، صفحہ نمبر 14، اخیٌ خالق مخلوق خلق خلق اصدق صرف۔ صفحہ نمبر 15 پہ کھڑی زبر، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او، ہا ہی ہو۔ کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام، کھڑا زیر یا مدہ کے قائم مقام اور الٹا پیش واؤ مدہ کے قائم مقام۔ مرکب کی چند مثالیں، اسماعیل اسماعیل، رحمن رحمن، لکھنے میں الگ اور پڑھنے میں ایک جیسا۔ مالکی مالکی، رسلہ بہ داود داود، عبدہ ابراہیم۔ جی اگلا سبق صفحہ نمبر 17 پہ، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا اور کل قبلہ شاہ جی نے بھی، حضرت صاحب نے بھی آپ کو پڑھایا۔ کتاب مالکی حافظ قدیر بشیر کریم رسول غفور شکور قد جاءکم شفاء اولئک، واو زبر سین وس، سین زبر سا وس، میم زبر، الف مد ما، والسماء، حمزہ زبر ا، والسماء، سیئن، یہ بھی اسی طرح آخر تک، تو یہ مکمل ہو گیا تھا۔ قاعدہ نمبر 9 حروف لین، یہ آج ہم نے پڑھنا ہے۔
حروف لین دو ہیں، واو اور یا، ساکن ہو اور ان دونوں سے پہلے زبر ہو۔ با زبر واو باؤ، با زبر یا بئی، بو بئی، تا زبر واو تو، تا زبر یا تئی، تو تئی، ثو ثئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں جیم واو زبر جو، جیم واو زبر جو، یہ بھی ٹھیک ہے، اور جو طریقہ میں سیدھا سیدھا جو تعریف کے بالکل عین مطابق ہے کہ واو سے پہلے زبر ہو تو وہ واو لین ہوتا ہے، اسی طرح اس طریقے کے اوپر ہی دونوں طرح صحیح ہے پڑھنا۔ جیم زبر واو جو، جیم زبر یا جئی، جو جئی، حو حئی، خو خئی، دو دئی، ذو ذئی، رو رئی، زو زئی، سو سئی، شو شئی، صاد زبر واو صو، صاد زبر یا صی، صو صی، ضو ضی، طو طی، ضو ضی، عو عی، غو غی، فو فی، قو قی، کو کئی، لو لئی، مو مئی، نون زبر واو نو، نون زبر یا نئی، نو نئی، واو وئی، ہو ہئی، او ای، یو یئی۔ یہ حروف مدہ اور حروف لین بھی آج ہمارے کمپلیٹ ہوگا۔ قاعدہ نمبر 10، نون ساکن اور تنوین کے احکام۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 احکام ہیں، یہ سن لیجئے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اگر آ جائیں گے، حمزہ ہا عین ہا غین خا، تو اظہار حلقی ہوگا، یعنی غننے کے بغیر پڑھیں گے۔ نمبر 2، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون، یا را میم لام واو نون، 6 حروف یرملون آ جائیں گے تو ادغام یرملون ہوگا۔ ینمو کی 4 حرفوں میں غننے والا ادغام اور لر کے 2 حرفوں میں غننے کے بغیر ادغام ہوگا ادغام، اسے ادغام یرملون کہتے ہیں۔ اسی طرح نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با آ جائے تو قلب ہوگا، اقلاب بھی کہتے ہیں، قلب مال اخفاء، اس کو با سے بدل کر، با کو میم سے بدل کر پڑھا جائے گا۔ اور چوتھی بات اخفاء، تو نون ساکن اور نون تنوین کے بعد نہ حروف حلقی ہوں، نہ یرملون ہو، نہ با ہو، اس کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے گا تو اخفاء ہوگا۔ یہ آسان طریقہ جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، پوری وضاحت کے ساتھ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اخفاء میں قبلہ حضرت صاحب نے یہاں پر لکھا کلمہ الاخفاء کے اندر کہ اخفاء کے اندر اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی اور با لام را کے سوا کوئی دوسرا حرف آ جائے
تو اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز میں غنہ کو 2 حرکت کے برابر لمبا کریں گے۔ مثلا انزلہ، تو یہاں پر قبلہ حضرت صاحب نے بھی لام اور را کی بات کی ہے، تو میں نے آپ کو یرملون میں ہی بتا دی کہ وہ غنے کے بغیر وہاں پہ پڑھا جائے گا، غنہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات دوبارہ سن لیں ایک مرتبہ۔ نون ساکن اور نون تنوین کا پتہ ہے نا، نون ساکن گول نون نقطے والا اوپر جزم ہوتی ہے، اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں گے تو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی غنے کے بغیر۔ انعمت، یہ غنے کے بغیر نون کے اندر، نون کے بعد عین آ گیا۔ انعمت عن امری، تو یہ اظہار حلقی ہوگا۔ سمیعا علیما، تو تنوین کے بعد عین آ گیا۔ اس کے بعد نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر یرملون، یرملون جو مجموعہ یہی 6 لفظ آ جائیں تو ادغام ہوگا، اور 4 حرفوں میں غننے والا اور 2 حرفوں میں غننے کے بغیر لیکن ادغام ہوگا۔ من یقول من وال، آگے نون ساکن کے بعد یرملون میں سے ایک حرف آ رہا ہے، اور لر کے 2 حرفوں میں غننے کے بغیر ہوگا، یعنی نون تنوین کے بعد اگر لام آ جائے گا یا را آ جائے گا۔ بشر الرسول، تو 2 زبروں کی تنوین تھی، آگے را آ گیا، ادغام تو ہوا پر غننے کے بغیر۔ اسی طرح قلب نون ساکن اور تنوین کے بعد آئے گا با، تو اسے میم سے بدل دیں گے، سمیعا بصیرا، جی وہ اقلاب ہوگا جی قلب مال اخفا۔ اور نون ساکن اور تنوین کے بعد نہ حروف حلقی ہوں، یہ آسان طریقہ ہے، نہ حروف حلقی ہوں، نہ یرملون ہو، نہ با ہو، تو وہاں اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ویسے حروف اخفا جو ہیں وہ الگ سے لکھ بھی جاتے ہیں، تو اس کے علاوہ جو بچ جاتے ہیں وہ حروف اخفا ہی ہیں جی۔ مشق، یا زبر نون ین، حمزہ زبر واو او، یہ دوسرا حمزہ جو ہے وہ نہیں ہے، واو لین ہے جو ہم نے پیچھے پریکٹس کی ہے۔ یا زبر نون ین، حمزہ زبر واو او، ین او، نون زبرنا ین اون، جی ین اون، ہون بھی نہ ہو، آؤن بھی نہ ہو، حمزہ ہے، ین اون منہم انعم اللہ۔ تو یہاں پر یہ جو مثالیں دی گی یہ اظہار حلقی کی ہیں۔ ان نون ساکن کے بعد عین آ گیا، انعم اللہ، ینحتون، تو یہاں نون کے بعد ہا آ گیا تو غنہ نہیں کر رہے، اظہار کر رہے ہیں، ینحتون، من غفر، جو من غفر پڑے گا وہ غلط ہو جائے گا کیونکہ اظہار ہے، نون ساکن کے بعد غین آ گیا، من غفر من خبیر عذاب علیم، با زبر با، شین زیر یا شی، بشی، را 2 پیش رن، بشیر،
ہا زبر الف ہا، بشیر ہا، دال زیر دی، بشیر ہادی، یا دو پیش یون، بشیر ہادی، رجل علیم، علیم حکیم، رب غفور، نخل خاویہ. یہاں تک حروف حلقی کی جو ہے وہ مثالیں تھیں. آگے اخفا کی، حمزہ زبر نون تو نون جو ہے وہ حروف حلقی میں نہیں ہے تو اس لیے اظہار نہیں کر رہے. حمزہ زبر نون جی، نون ساکن کے بعد تا آ گئی ہے، تا پیش میم تم، انتم. یہ لفظ جو تا ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے. حمزہ عین ہا غین خا میں نہیں ہے، حروف یرملون میں نہیں ہے، با بھی نہیں ہے، تو اس کے علاوہ آ گیا تو ہم نے اخفا کرنا ہے، پڑھا ہے. تو انتم انزل من دونکم انفسکم من کتاب اللہ انبتت، میم زیر نون من. پیج آگے کر دیجیے، صفحہ نمبر 20 ہے. تو من آگے چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے، تو جب ہم من کو آگے با کے ساتھ ملائیں گے تو پھر وہ میم پڑھا جائے گا، مم بعد ہوگا. تو یہ اسے قلب کہتے ہیں. با زبر عین با، مم با، دال زیر دی، مم بعدی. اور ہجے میں بھی نون کی جگہ میم، جب جملہ سامنے آئے گا تو پھر وہ پڑھا جائے گا. میم زیر میم مم. من بین علیم بما، علیم بما. حمزہ زبر ا، لام زیر یالی، علی، میم دو پشمن، علیم، با زیر بی، علیم بی. میم زبر الف ما، علیم بما. غرفة بیدہ، قدم بعد، نفس بما. تو ہجے میں سیدھا پڑھنا ہے، اور جب ملا کے پڑھیں گے تو قلب مع الاخفاء اسے میم سے بدل دیں گے. اگلی مشق انشاءاللہ پرسوں ہفتے والے دن پڑھیں گے. دعائے قنوت. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک
ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. سورۃ الحب تک ہم نے پڑھا تھا، تو ایک سورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. احباب گرامی قدر طلباء و طالبات، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ نے قبل ازیں جو پڑھا وہ تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم کی محبت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی، ایمان، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت، اسی کے تحت آپ نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ جس کو نسبت ہو جائے گی وہ بھی محبوب ہے، وہ بھی محبوب ہے. جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ بھی محبوب ہے. بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان و کرم ہے. آپ سے میں سوال کرتا ہوں، بتائیے آپ حضرت سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی سے محبت کرتے ہیں؟ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرتے ہیں؟ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرتے ہیں؟
صدیق و فاروق و عثمان و علی و سعد و مقداد رضوان اللہ علیہم جیسے محبت کرتے ہیں، میری کریم آقا کے اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، سبب محبت کیا ہے؟ کہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں؟ جی کیا ہم نے ان کی زیارت کی؟ دنیاوی طور پر کوئی نفع ان سے حاصل کیا؟ سبب محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ جن اولیاء اعظام کا میں نے پہلے نام لیا، کیونکہ وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں اس لیے ہمیں وہ پیارے لگتے ہیں۔ ہم ہندوؤں سے نفرت کرتے ہیں، یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں، کیوں نفرت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے رب سے معاذ اللہ یعوذ باللہ تعالی وہ نفرت رکھتے ہیں، ہمارے رب کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے ہمارے دشمن ہیں۔ تو سبب محبت بھی اللہ کی ذات اور اللہ کے رسول کی ذات۔ ابو جہل سے دشمنی نبی کی وجہ سے ہے۔ گویا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ ہمارا محبوب ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے ہمارے نزدیک وہ قابل نفرت ہے، ذلیل ہے، ہم اس سے محبت نہیں کرتے۔ تو پھر فی الحقیقت انبیاء سے اولیاء سے محبت کرنا ان سے نہیں بلکہ اللہ سے محبت ہے، کیونکہ اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرمائے گا، اٹھیں وہ لوگ کہ جو میری خاطر کسی سے محبت کرتے تھے، میری خاطر کسی سے نفرت کرتے تھے، پھر پروردگار عالم ان کو عرش الہیہ کے گرد نور کے ممبروں پر بٹھائے گا اور بغیر حساب و کتاب کے ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے نفرت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور محبوب ترین عمل ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے۔ تو جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے گی اس سے بھی پیار کریں گے، جس کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جائے گی اس سے بھی، پھر اس سے پیار نہیں ہے، حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہے، جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں۔ آپ نے کل بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے بارے میں سماعت فرمایا، نسبت سے مرتبہ کتنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے قبل ازیں سنا بھی انشاءاللہ تعالی جل وعلا، اللہ نے چاہا تو آئندہ میں عرض کروں گا بھی رزق حلال کے تحت۔ مدعم نامی ایک صاحب تھے، میرے نبی کے صحابی تھے، وہ شہید ہو گئے۔ صحابہ کہنے لگے کہ اس کو جنت مبارک ہو، مرتبہ شہادت پہ آ گیا، جنت مبارک ہو۔ اسی طرح ایک صاحب تھے جن کا نام تھا حضرت کرکرا، اور یہ میرے کریم آقا کے خادم خاص سے، اور حضور کے اونٹنی کا کجاوا وغیرہ رکھا کرتے تھے، باندھا کرتے تھے۔ اجنبی تیر ان کو لگا، یہی فوت ہو گئے۔ ان کے لیے بھی کہا کہ ان کو جنت مبارک ہو۔ میرے کریم آقا نے دونوں کے لیے انکار فرما دیا، نہیں۔ کرکرا کے لیے فرمایا کہ اس نے مال غنیمت سے ایک کملی لی تھی، پرانا کمبل، اور وہ بھی پھٹا پرانا تھا، بغیر اجازت کے لیا تھا، اس لیے وہ کملی معاذ اللہ جہنم کی آگ بن کر اس کے گرد گرد لپیٹی جا رہی ہے۔ میدان کے لیے ارشاد میں استعمال غنیمت سے کچھ لیا تو اس کے مال کو تلاش کیا گیا تو حجر الیہود ایک مخصوص قسم کا مخروطی پتھر ہوتا ہے، مخروطی جیسا لٹو ہوتا ہے، ایک طرف سے باریک دوسری طرف سے موٹا ایک پتھر ہوتا ہے۔ آج کل اطباء حضرات اس کو گردے یا پتے کی پتھری کے لیے اس کا کشتہ بنا کے استعمال کرتے ہیں۔ حجر الیہود بہت سستا پتھر ہے، بہت سستا ہے ادویات میں۔ چند ایک دانے حجر الیہود کے ملے تھے، مگر اس کے صلہ میں کیا ہوا، وہ جہنم میں چلے گئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جو میری اجازت کے بغیر مال غنیمت سے کچھ بھی لے گا وہ جہنم میں ہوگا۔ لوگ ایک ایک تسمہ، ایک چھوٹی چھوٹی رسی بھی لے کے حاضر ہو گئے۔ میرے کریم نے فرمایا کہ تم نہ پیش کرتے تو تمہارے لیے جہنم تھی۔ پتہ چلا کہ میرے نبی کی اجازت کے بغیر مال غنیمت سے سوئی یا دھاگا لینا بھی حرام۔ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ مال غنیمت میں حضرت علی نے کوئی تصرف کیا تھا، کیا تصرف کیا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ احباب نے اعتراض کیا کہ علی المرتضیٰ نے نبی کی اجازت بغیر تصرف کیا ہے۔ معاملہ کچھ گڑبڑ ہوا، میرے نبی کے دربار مقدس پہ یہ مقدمہ پیش ہوا۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب آ رہے تھے۔ خم غدیر جگہ کا نام ہے،
وہاں یہ معاملہ پیش ہوا ایک چشمے کے کنارے پر، تو میرے نبی نے صحابہ کرام کو بلا کر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اب حضرت علی نے کیا کیا تھا؟ مال غنیمت میں تصرف کیا تھا، کسی اور نے تصرف کیا تو اس کو سزا، حضرت علی نے تصرف کیا تو میرے نبی نے فرمایا جو میں نے کیا وہ علی نے کیا، جو علی نے کیا وہ میں نے کیا۔ نسبت سے فرق پڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ پڑ جاتا ہے نا۔ جس کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہوگی اس کے ساتھ ہمیں محبت کرنا ہوگی۔ میرے کریم آقا رسول بھی کی جس طرح اہل بیت ہے، یا جس طرح میں نے حضرت سیدنا علی رضا کا ابھی ذکر کیا، اسی طرح میرے کریم آقا رسول بھی کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان مجید میں بیوی کو اہل سے ہی تعبیر فرمایا ہے۔ سورۃ القصص ہے، سورت کا نمبر ہے 28 اور آیا بارکہ ہے 29 جو میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے جل مجد الکریم فلما قضا موسیٰ الاجل، جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے حضرت شعیب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو مکمل کر لیا جو ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، یعنی ان کی بکریاں آپ نے چرائی تھیں اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی زوجیت میں حضرت شعیب نے اپنی لخت جگر کو دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما قضا موسیٰ الاجل، جب مدین میں موسیٰ کلیم اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کر لیا اور انہوں نے اپنی لخت جگر کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے زوجیت میں دے دیا، وَسَارَ بِأَهْلِهِ، تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ چلے بِأَهْلِهِ، اپنی اہل کو ساتھ لے کر۔ کس کو ساتھ لے کر؟ اپنی سارا بِأَهْلِهِ، وہ چلے اپنی اہل کو ساتھ لے کر۔ تو اہل سے مراد کون ہے؟ ان کی زوجہ محترمہ۔ اہل سے مراد کون ہے؟ ان کی زوجہ محترمہ۔ تو میرا اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں آنسا من جانب الطور نارا، تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے طور کی جانب، طور عبرانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں اور یہاں ایک مخصوص پہاڑ مراد ہے کہ جس پہاڑ پہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو رب کائنات نے شرف ہم کلامی سے نوازا تھا اور تورات کو عطا فرمایا تھا۔ تو آپ نے آتے ہوئے مدین سے مصر کی جانب، آتے ہوئے راستے میں صحرا سینا کے اس پہاڑ کی جانب دیکھا تو آپ کو روشنی نظر آئی، تو قال لأہلہم کثوا، تو آپ نے قال لأہلہ، انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا امکثوا، ٹھہرو، انی آنست نارا، کہ میں نے آگ دیکھی ہے۔ کس سے فرمایا؟ اپنی اہلیہ سے۔ عربی سے یہ لفظ اردو میں آیا ہے، ہم اپنی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ میری اہلیہ ہے۔ اور اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ گھر والی۔ بھی ہم عام طور پر بحمد اللہ تعالیٰ یہی جملہ کہتے ہیں، یہ میرے گھر والی ہے، یہی کہتی ہے نا، کیا بنا یہ میرے، یہ بھی عربی سے اردو میں منتقل ہوا ہے، اہل بیت سے گھر والے، یعنی یہ میرے گھر والی۔ ویسے تو عجب بات ہے نا، بیوی گھر والی، بندے سے پوچھے یہ کون ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے گھر والی ہے، اس سے پوچھے یہ کون ہے، کہتی میرا بندہ ہے۔ کیا ہے میرا بندہ؟ کسے کہتے ہیں؟ غلام کو، نوکر کو کہتے۔ اسی لیے تو میں دکان میں جاتی ہوں تو یہ میرے پیچھے پیچھے آتا ہے بیچارہ، بیٹھ جاتا، سودا میں کرتی ہوں، کپڑا میں خریدتی ہوں، حکم اس کو دیتی ہوں اتنے روپے دے اسے، یہ بیچارہ جیب سے نکال کے روپے دے دیتا ہے، وہ شاپر پکڑاتا ہے، میں نہیں پکڑتی، یہ پکڑتا ہے، پھر میں آگے آگے چلتی ہوں، یہ میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسی طرح ہم گھر آ جاتے ہیں، اس لیے میں گھر والی ہوئی میرا۔ خیر، یہ تو درمیان میں بطور جملہ معترض تھا نا، میں وہ بتا رہا تھا کہ آج ہماری حقیقت ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہاں یہ بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیوی کو کیا فرمایا؟ اہل بیت۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کیا فرمایا؟
میری اہلیہ، میری اہل. تو اہل بیت میں قرآن کریم سے ثابت ہے کہ بیویاں شامل ہیں. کیا بھلا؟ بیویاں، اہل بیت اطہار میں بیویاں شامل ہیں. گویا امہات المومنین کو اہل بیت سے نہیں نکالا جا سکتا، وگرنہ قرآن کریم کی مخالفت ہوگی. تو جب ہم کہیں گے اہل بیت اطہار سے محبت کرو، آپ کل سن چکے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو اپنی چادر میں لے کے یہ بارگاہ رب العزت میں کیا تھا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا تعالیٰ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. گویا ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، قرآن کریم سے ثابت ہے. اور یہ حضرات جن کو ہم پنج تن پاک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان کو پنج تن پاک کیوں کہتے ہیں؟ میرے نبی نے ان کو اپنے دامن میں لے کے کہا، اے اللہ تعالیٰ، اللہم، اے میرے اللہ، ہؤلاء، یہ جو ہیں نا جن کو میں نے اپنے دامن کرم پناہ دے رکھی ہے، اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، فطہرہم تطہیرا، مولا ان کو پاکوں سے پاک کر دے. گنیے کتنے تھے یہ؟ 4 تھے نا. حضرت علی تھے، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین، کتنے بنے؟ اور 5ویں وہ دعا فرمانے والے محبوب مکرم، یہ بنے نا. اور ان کی پاکیزی کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے قریب نے اعلان فرمایا تھا کہ میرے اور علی کے سوا ہر حال میں مسجد میں کوئی بھی نہیں آ سکتا. آپ ضرورت نہیں بتانے کی، آپ کی بھی کوئی ایسی حالت ہوتی ہے کہ آپ اس حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے. میرے نبی نے فرمایا میں اور علی ہر حال میں مسجد کے اندر آ سکتے ہیں. کتنی پاکیزگی عطا فرما دی. ایک خاتون بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ، ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں. فرمایا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، کیا عورت حالت نفاس میں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ فرمایا نہیں. عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، عصر کے وقت شہزادہ صاحب امام حسن اسی امام حسین کے ولادت باسعادت ہوئی، میں نے فاطمہ الزہرا کو دیکھا وہ نماز مغرب پڑھ رہی ہیں. عصر کے وقت شہزادہ صاحب کی ولادت ہوئی ہے، نماز مغرب ادا کر رہی ہیں. تو یا رسول اللہ، کیا سال میں نماز کی اجازت ہے؟ تو میرے قریب نے مسکرا کے فرمایا میری بیٹی کو اللہ نے اس نجاست سے ویسے ہی محفوظ فرما دیا ہے. بطول ہے نا، ایک حضرت مریم بطول ہیں کائنات میں، دوسری حضرت فاطمہ الزہرا، تو کتنے پاک بنا دی. اس بنا پہ ان کو 5 تن پاک کہتے ہیں. ازواج مطہرات میرے کریم آقا رسول عربی شفیع بزم رحمت ان کی گھر والیاں ہیں. کیا ہیں؟ ان کے گھر والیاں ہیں. اب میرے نبی علیہ السلام، میں اللہ سے پہلے معافی مانگتا ہوں، میں اپنی مثال دوں گا، کسی اور کی مثال نہیں دوں گا، اپنی مثال دوں گا. میں تفسیر بیان نہیں کر رہا، آپ کو سمجھا رہا ہوں. ابھی تفسیر میں بعد میں بیان کروں گا. کوئی بندہ میری بیوی کے لیے غلط جملے کہے، میں چپ کر کے سن لوں، غیرت مند ہوں گا کہ بے غیرت؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ محمد سعید الحسن اپنی بات کر رہا ہے کہ اگر آپ میری بیوی کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات کہیں، میں چپ کر کے سن لوں، چل کوئی بات نہیں ہے. میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ میں چپ رہوں. میں اسے جواب دوں گا، اب صفائی پیش کروں گا. میری بیوی میری عزت ہے، میرے نبی کی عزت کی حفاظت میرے اللہ نے فرمائی ہے. اب تفسیر کی طرف آئیے. غزوہ بنو مصطلق ایک مشہور غزوہ ہے. میری کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت اللہ اس غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے. 2 چیزیں پیش ہوئی تھیں. ایک عبداللہ بن ابی راس المنافقین کی وہ بکواس کہ جب ہم مدینہ میں جائیں گے، سورہ منافقون میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، لیکن اس جگہ میں وہ عرض نہیں کروں گا. اور دوسرا واقعہ یہ پیش آیا تھا، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، یعنی ٹھہرے، رات کے وقت ٹھہرے. صبح کو وہاں سے روانگی تھی. جب روانہ ہونے لگے تو اس وقت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، میری اور آپ کی ماں، سب ایمان والوں کی ماں. کن کی ماں؟ بے ایمانوں کی نہیں، ام المومنین ہے، ایمان
والوں کی ماں ہے، میری اور آپ کی وہ ماں کہ جن کی عزت پر ہماری ہزاروں ماؤں کی عزتیں قربان، نبی کی بیویاں ہیں۔ آپ قبل عظیم پڑھ چکے ہیں کہ میرے نبی فرماتے تھے تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، سورہ احزاب ہے 23واں پارہ ہے، خود مطالعہ کر لیں۔ میرے نبی نے ان کو عام عورتوں کی طرح نہیں قرار دیا کہ تم عام عورتوں کی طرح، میں تمہاری خصوصیت ہے، تمہارا تعلق میرے ساتھ ہے، تم نبی کی بیویاں ہو، عام عورتیں نہیں ہیں۔ اور دیکھیے عام عورت کے لیے مسئلہ کیا ہے، جب اس کا خاوند فوت ہو جائے عدت کے بعد اسے کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے، مگر نبی کی بیوی کو اجازت نہیں ہے۔ نبی کی بیوی کو اجازت ہے، یہ عام عورتوں کی مانند ہے ہی نہیں ہے۔ تو غزوہ بنو مستلق میں راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوائل عمری تھے، اب زیادہ عمر نہیں تھی، آپ رفع حاجت کے لیے جنگل میں ایک طرف نکل گئیں، حیا کی وجہ سے تھوڑی زیادہ فاصلے پہ چلی گئیں۔ وہاں آپ کا ہار گلے سے گر کے ٹوٹ گیا، ہار کے موتی اندھیرے میں چننے تھے، دیر ہو گئی۔ جب واپس آئیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ آپ جس وقت آئیں تو حیران ہو گئیں کہ قافلے والے تو چلے گئے، میرے قریب بھی تشریف لے گئے۔ ہودج ایک ڈولی جو لوہے کی بنی ہوئی ہوتی تاکہ اس پر کسی کا تیر، نیزہ، حربہ وغیرہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ میدان جنگ میں ہودج میں عورتوں کو رکھا جاتا اور میرے کریم آقا نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے خصوصی طور پر ہودج تیار کروا رکھا تھا، جس پہ ازواج مطہرات تشریف فرما ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے جاتی میرے نبی کے ساتھ۔ میرے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ روانہ ہوتے تو ازواج مطہرات میں قرعہ اندازی کی جاتی، جس کا نام نکلا تھا میرے نبی ان کو اپنے ہمراہ لے جاتے۔ عائشہ صدیقہ کا نام نکلا تھا، ان کو ساتھ لے کہتے ہودج میں تھی۔ ہودج کس کا بنا ہوا ہوتا ہے؟ لوہے کا۔ تو جب ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر کسا گیا تو لوگوں نے خیال کیا اور کسنے والوں نے کہ ام المومنین ہودج کے اندر موجود ہے، کیونکہ وزنی تھا نا لوہا ہونے وجہ سے۔ اسی طرح وہ روانہ ہو گئے۔ عائشہ تو صدیقہ جب آئیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے دانائی سے کام لیا کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگلا پڑاؤ فرمائیں گے تو دیکھیں گے کہ میں ہودج کے اندر نہیں ہوں تو حضور کو تشویش ہوگی، وہ میری تلاش پہ نکلیں گے تو پھر وہاں آئیں گے جہاں سے قافلے نے کوچ کیا۔ راستے میں تو ہودج سے نکل کر کوئی چیز گر نہیں سکتی، تو ٹھیک ہے میں یہیں ٹھہر جاتی ہوں، رسول رحمت کسی نہ کسی کو بھیج دیں گے۔ عائشہ صدیقہ اسی میدان میں ٹھہر گئیں۔ ابھی رات کافی باقی تھی، نیند آ گئی، وہیں سو گئی زمین پر ہی۔ یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے فرت اور عاقب کے بارے میں بتایا۔ فرت وہ آگے آگے چلنے والا بڑا دانا اور عقل مند ترین آدمی جو جگہ کا تعین کرتا کہ کس جگہ قافلے کو ٹھہرا ہے۔ عاقب جو پیچھے والا رہ جانے والا ہوتا، وہ پڑاؤ میں پھر گھوم پھر کر دیکھتا۔ رات کے وقت وہ قافلے والے روانہ ہو جاتے ہیں، وہ دن چڑھے اٹھتا اور قافلے میں گھوم پھر کر دیکھتا پڑاؤ میں کہ کسی کو کوئی شہر ہے تو نہیں گئی، پھر اپنے اونٹ پر سوار ہو کر پیچھے پیچھے ان کے نقش قدم پہ چلتا کہ ان کی کوئی چیز اونٹ وغیرہ سے گر نہ گئی ہو۔ یہ بڑا ہی امین شخص ہوتا۔ جو فرت ہوتا وہ بہت ہی عقل مند و دانا، جو فرت ہوتا نا آگے آگے، جس نے پڑاؤ کا انتظام کرنا ہے کہ قافلہ کہاں ٹھہرے گا، پانی ہے کہ نہیں، پہاڑ ادھر ادھر ہیں، کیا ان سے ٹکرانے والی ہوا خیموں کو الٹے گی تو نہیں، پیچھے سے ہوا آئے تو خیمہ نہیں الٹتا، سامنے سے آئے گی تو ہوا اندر داخل ہو جائے گی، خیمے کو تلٹ پلٹ کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے جو فرد ہوتا اتنا دانا ہوتا کہ وہ دیکھتا کہ خیمے کس سمت لگائے جائیں گے، ہوا کس سمت سے آ رہی، دانا عقل مند۔ عاقب نہایت ہی امانت دار تاکہ کسی کی گری ہوئی شے پہ قبضہ نہ کرے، اس تک پہنچائے۔ میرے کریم آقا نے حضرت صفوان بن معطل کو بطور عاقب رکھا تھا۔ جب تھوڑا سا سورج اوپر یعنی طلوع تو نہیں ہوا، فجر کا وقت ہی تھوڑی روشنی پھیلی، یوں سمجھیے روشنی پھیلی تو حضرت صفوان نے دیکھا کہ کوئی شخصیت ہے جو میدان میں لیٹی ہوئی ہیں۔ شاید ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا ہو سکتا ہے یہ فوت ہو گئے ہوں، اس بنا پہ ان کو یہاں چھوڑ کے چلے گئے، لیکن دفن نہیں کیا۔
انہوں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ تھیں۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ان کی آواز سے بیدار ہو گئی، اپنے جلدی جلدی اپنا لباس یعنی چہرے مبارک کو چھپا لیا، اٹھ بیٹھیں۔ ان کو پتہ چلا یہ تو الحمدللہ تعالی حیات ہیں، لیکن غلطی سے پیچھے رہ گئیں، کیونکہ نہایت درجہ امین شخص تھے۔ انہوں نے اپنا اونٹ حضرت عائشہ صدیقہ کے قریب بٹھایا اور خود پیچھے ہٹ گئے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھیں اور اونٹ پر سوار ہو گئیں، اور اس وفا شعار صحابی نے اونٹ کی مہار پکڑی اور پیدل چلنے لگے، میرے نبی کے قافلے تک ان کو پہنچا دیا۔ ان کا گزر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سرغنہ اور اس کے چیلے چانٹوں کے قریب سے ہوا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نبی کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرنے والے بھی سارے مومن نہیں تھے، منافق بھی تھے۔ اس خبیث سے بکواس بکا۔ کیا بکواس بکا؟ میں اپنی ماں کے لیے وہ جملے ادا نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی غیرت مند اپنی ماں کے لیے کوئی ایسے جملے ادا نہیں کرتا، اس سے برا الزام لگا دیا، جس طرح یہودیوں نے حضرت سیدہ مریم پر برا الزام لگایا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ الزام لگا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان میں کی سورۃ النور کو نازل فرمایا۔ کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میں آپ کو ایک چیز کی دعوت دوں گا کہ سورۃ النور کا مطالعہ کیجیے گا۔ جو بھی آپ کے گھر میں ترجمہ تفسیر، کسی کا بھی ترجمہ اور تفسیر ہو، اس کا آپ مطالعہ کر لیجیے گا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نور شیفہ کی، یہ میں 4 نمبر آیت برکہ پڑھ رہا ہوں۔ ویسے تو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ جل مجل کریم نے اس کا تذکرہ فرما دیا، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، مگر میں اختصار سے کام لیتا ہوں۔ آپ نے پڑھنا ہے نا تو سورۃ النور کی پہلی آیت برکہ سے ہی شروع کریں گے تاکہ نا وہ چیز زیادہ واضح ہو جائے۔ میں 4 نمبر آیت برکہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء۔ قانون بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر، والذین وہ لوگ یرمون جو الزام تراشی کرتے، محصنات حسن ہے سواد نون، کیا بلا؟ حسن ہے سواد اور نون، ہم نا ہا سواد اور نون پڑھتے ہیں نا، ہا سواد اور نون، حسن اس کا معنی ہوتا ہے پناہ گاہ۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ ہا سین اور نون حسن اس کا معنی ہوتا ہے اعلیٰ۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ صاد کے ساتھ تو معنی ہوتا ہے پناہ گاہ۔ تو محصنات ایسی خواتین جو پناہ میں ہیں، یعنی شادی شدہ خواتین ہیں، محفوظ ہیں، جن کی عزت کی حفاظت کی گئی ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی خاتون پر الزام تراشی کرے جو محفوظ ہے، مامون ہے، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ لے کے نہ آئیں، فجلدوہم، میرا اللہ فرماتے ان کو کوڑے مارو، 80 جلدتاً 80 کوڑے مارو ان کو۔ یہ بکواس بکتے ہیں اور ان کے پاس گواہ نہیں ہیں۔ میرے اللہ نے صرف یہ نہیں کہا اس کو پکڑو، اس خبیث کو مارو، نہیں، اللہ نے ایک قانون قیامت تک کے لیے بنا دیا کہ کوئی بھی شخص جو کسی پاک دامن عورت پر الزام لگائے، اسے کہیے کہ 4 گواہ لے کے آئے جو دیدہ عین دیکھنے والے ہوں، کہ ان کی موجودگی میں وہاں شہادت دیں کہ ہم نے اپنی موجودگی میں دیکھا اس بندے نے جرم کیا ہے، اس عورت نے جرم کیا ہے۔ وہ 4 بندے گواہی دیں، 2 3 نہیں، کتنے؟ گویا 2 عورت کی طرف سے ہیں، 2 مرد کی طرف سے، دونوں چاروں کے چاروں اس طرف سے رب کریم نے گواہی زیادہ مانگی ہے۔ فرمایا اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو فجلدوہم، ان کو کوڑے مارو۔ جلد کہتے ہیں چمڑے کو، یعنی ان کی کھلڑی ادھیڑ دو، جو اردو میں کہا جائے، کوڑے مارو ان کو۔ کتنے؟ 80 جلدتاً، 80 کوڑے مارو۔ اور صرف کوڑے نہ مارو بلکہ اگلا جملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اشارہ گرامی قدر،
ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، آئندہ کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں کرنی ہے. جن کو سزا ہے، دو طرح کی سزا نا، ایک تو وہ جرمانہ ہے کہ ان کو سزا دو، کوڑے مارو، اور دوسرا کیا ہے، ان کی گواہی آئندہ کبھی بھی قبول نہ کرنا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کے رسول کے نافرمان ہیں، ان کی گواہی کو آئندہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو اب حضرت صفوان بن معطل سیدہ عائشہ صدیقہ کو لے کہتے صاف ظاہر ہے، ہر عقل والا جانتا ہے وہاں گواہ کوئی موجود تھے جو اس معاذ اللہ تعالیٰ جو اس الزام کی تصدیق کرتے موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ ویسے فرما سکتا تھا، لیکن طریقہ کار کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعلان کرنا تھا. تو کیا کیا، اس چھوٹے بچے کو حکم دیا تو کہہ دے اگر قمیض آگے سے پھٹا ہے تو پھر یہ مجرم، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر عورت مجرم ہے. تو دیکھا کیا، قمیض تو پیچھے سے پھٹا ہے، پتہ چلا مجرم عورت ہے. قانون بنا دیا نا، یہاں قانون کا ذکر کیا. پروردگار عالم جل وعلا ارشاد فرماتا ہے الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں البتہ وہ لوگ جو اس واقعہ کے بعد توبہ کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے. یہ کہ ان کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، دراصل جب کوئی خبیث کسی پہ الزام لگاتا ہے تو کئی نیک پاک لوگ بھی اس سے متاثر ہو کر اس کے ہم نوا بن جاتے ہیں. بعض صحابہ کرام سے بھی یہ معاذ اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی تھی کہ ہو سکتا ہے ایسے ہو گیا ہو، اور جس طرح ایک عام طور پہ چل رہا ہے کہ کسی پہ الزام لگا دیں نا، کوئی بھی الزام لگا دیں، معاذ اللہ تعالیٰ اگر 10 بندے اس کی مخالفت کرنے والے ہوں گے 2-3 ہم نوا بھی ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو، یہ وہ فلاں، معلوم نہیں کیا کچھ بکواس بکا کیا ہوگا، یہ پیچھے کیوں رہی تھی، جان بوجھ کے رہی تھی، یہ ہوا تھا، معلوم نہیں کیا کچھ بکواس بکا گیا ہوگا. کچھ ایمان والے بھی متاثر ہو گئے، ان کی زبان سے بھی کوئی ایسے جملے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا لیکن جو لوگ توبہ کر لیں گے اس کے بعد وصلح اور اپنی اصلاح بھی کریں گے، ان کے عمل سے ثابت ہو جائے گا کہ ان کے اندر اب وہ گندگی کے جراثیم باقی نہیں ہے، تو فإن اللہ غفور، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمانے والا مہربان ہے، پھر ان کو معافی مل جائے گی. صحابہ کو معافی مل گئی، اور جو بدبخت تھے ان کو معافی نہ ملی. اب میں درمیان میں تھوڑا سا حصہ چھوڑ کر کہ جو آدمی اپنی بیوی پہ الزام لگائے اس پر کیا ہے، یہ بھی قانون آگے ہے، یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے جب آپ خود تلاوت کریں گے. میں کیوں چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ وقت کم ہے. میں اب 11 نمبر آیت شریفہ سے میں شروع کر رہا ہوں. میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک، بالافک، افکی نہیں افکی، بے شک وہ لوگ جو آئے ہیں ایک افک لے کر، کیا آئے ہیں، ایک افک لے کر، کیا ایک، مفسرین کا نام فرماتے افک ایسے الزام اور بہتان کو کہا جاتا ہے کہ جس کو عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو. جس طرح کوئی آدمی کہے آج رات میں آدھی رات کے وقت سورج کی دھوپ میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، کیا بول میں نے کہا ممکن ہے؟ وہ جھوٹ جو عقل تسلیم میں نہ کرے اس کو کیا کہتے ہیں، افک. کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ، اللہ تعالیٰ نے محض بہتان نہیں کہا، افک فرمایا ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ کہ جس کو عقل برداشت نہیں کرتی. صحابہ نے بہت خوب عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ تو اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ گندی مکھی آپ کے کپڑوں پر بیٹھے، اتنا بڑی چیز اللہ نے کیسے برداشت کر دی، یعنی غیر ممکن جو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو افک لے کے آئے، عصبتن، وہ ایک جماعت ہے، منکم، تم میں سے، جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا منافقین بھی تھے، کچھ ایمان والے بھی معاذ اللہ ان کے جھانسے میں آگے تھے. میرا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب میرے کریم آ کر سولربی پہ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ یہ وقت آیا ہوگا تو حضور کے قلب انور پر کیا کچھ گزرا ہوگا.
میں میری بیوی پر الزام لگ جائے، میں ایک گناہ گار انسان ہوں، میری بیوی بھی گناہ گار ہے، وہ معصوم نہیں ہے، میں معصوم نہیں ہوں، اس پہ الزام لگ جائے تو میری نیند حرام ہو جاتی ہے۔ میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے کریم کی تو شان بہت ہی بلند و بالا ہے، ان کی تو مثال دی ہی نہیں جا سکتی، ان کے قلب انور پر کیا گزرا ہوگا۔ میرا اللہ ان کو تسلی دیتے ارشاد فرماتا ہے محبوب مکرم لا تحسبوه شرا لکم، آپ اس کو اپنے حق میں کو برا خیال نہ کریں، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تو تمہاری عزت بڑھانے کا ایک بہانہ ہے، تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہارے حق میں۔ سبحان اللہ، صرف میرے نبی کے حق میں نہیں، میرا اللہ علیم خبیر ہے، علم بھی رکھتے ہیں، خبر بھی رکھتا ہے۔ اسے پتہ تھا کہ امہات المومنین میں سب سے زیادہ الزام عائشہ صدیقہ پہ لوگ لگائیں گے، تو میں کیوں نہ ہو، باقی امہات المومنین تو ہیں نا، عائشہ صدیقہ کی فضیلت میں پوری صورت نازل فرما دوں تاکہ قیامت تک قرآن پاک پڑھنے والوں کو جناب سیدہ کی عزت و عظمت کا پتہ چل جائے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے برا نہیں بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہے۔ اگر وہ الزام نہ لگاتے تو صورت نازل اور بھئی شمر لعین نہ ہوتا تو امام حسین کو مرتبہ شہادت کیسے ملتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور ایک پروگرام ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر بندے کو اسی قدر سزا ہے، اسی قدر اس کو گناہ ہے جتنا اس نے گناہ کیا ہے۔ یعنی کسی نے بڑھ چڑھ کر معاذ اللہ بکواس بکی، کسی کے دل میں خیال پیدا ہوا، کوئی زبان پر کوئی جملہ لے کے آ گیا، جس کا جتنا جتنا جرم ہے اسی قدر اس کو گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذی تولی کبرہ، اور وہ جس سے سب سے بڑھ کر بکواس بکا، عبداللہ بن ابی رأس المنافقین منہم، ان میں سے، لہو عذاب عظیم، خصوصیت کا صرف اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جس خبیث نے یہ سارے کا سارا قصہ گڑھا ہے، جو ان کا سر گنا ہے، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا اب احساس دلاتا ہے نبی کی عزت کا تقاضا کیا ہے۔ لولا، ایسے کیوں نہ ہوا، اس سمعتموہ، جب تم نے اس سنا تھا اس بات کو، اس بکواس کرنے والے خبیث آدمی عبداللہ بن ابی سے، منافقوں کے سرگنا سے تم نے سنا تھا، تو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو تم گمان کرتے کن کے لیے، مومنون کن کے لیے، ایمان والوں کے لیے، والمؤمنات اور ایمان والیوں کے لیے۔ یہاں کون دو ہیں؟ ایک ہے حضرت صفوان بن معطل اور دوسرا کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ۔ مومنون ایمان والے، مومنات ایمان والیاں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر یہاں کون تھا؟ حضرت صفوان، اور مؤنث حضرت عائشہ صدیقہ۔ سبحان اللہ تعالیٰ، اللہ نے دونوں کے ایمان کی گواہی دی۔ میرے حضور یہ دونوں پکے مومن ہیں، اب کوئی ان کے ایمان میں شک کرے تو نص قطعی کا منکر ہے، قرآن کریم کا منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ایمان والوں کے لیے، ایمان والیوں کے لیے کیا گمان کرتا، بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، اپنے دل میں اس کو خیر اچھا یہ گمان کرنا چاہیے تھا۔ وَقَالُوا، اور یہ کہتے هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، یہ تو بہت ہی بڑا بہتان ہے، یہ تو کبھی مانا ہی نہیں جا سکتا جو کچھ اس نے بکواس بک دی ہے۔ مولا تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، پھر ایسے کیوں نہ ہوا وہ 4 گواہ لے کے آتے۔ قانون پہلے بنا دیا اور اب اس کے نفاذ کا وقت ہے، 4 گواہ لے کے آئیں۔ وہ 4 گواہ لا سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَأْتُوا، اور اگر وہ گواہ نہ لے آئیں، فَإِن لَّمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، وہ گواہ نہ لے کے آئیں، تو فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو پھر وہ اللہ کے حضور جھوٹے ہیں، بڑے جھوٹے ہیں۔ تو جھوٹوں پر اللہ کیا نازل فرماتا ہے؟ جو الزام لگانے والے ہیں وہ لعنتی ہیں، جھوٹے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔
ان چھوٹا جرم نہیں کیا ہے، نبی کی زوجہ محترمہ پر الزام تراشی کی ہے۔ میرا اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں جرم کتنا بڑا تھا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہاری شامل حال نہ ہوتی، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جو کچھ تم نے جرم کیا ہے اس جرم کی پاداش میں تم پہ ایک بڑا عذاب نازل کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، معمولی نہ خیال کر بیٹھو۔ میرے اللہ کا کیا وعدہ، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب تم موجود ہو اس لیے عذاب نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جرم، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنا جرم، لیکن جب عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کو ملاحظہ فرماؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اگر میں نے یہ فیصلہ نہ فرما رکھا ہوتا نا، اور میری رحمت اور میری عنایات بے پایاں، میرا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا تو میں بہت بڑا عذاب نازل کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا شاہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، آگے سنیے، فرماتے ہیں اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم وہ باتیں زبان سے دہرا رہے تھے، اپنی زبان سے ایک دوسرے کے سامنے باتیں القاء کرنا، ایک دوسرے کو بتانا، زبان سے اس کو بتانا، اس کو بتانا، اس کو بتانا، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم اپنے منہ سے یہ جملے کہہ رہے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم، جس کا تمہیں سرے سے علم ہی نہیں ہے، وہ تو وہاں موجود تھے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے۔ میں آپ کو پھر دعوت دوں گا، میرے کریم آقا فرمایا کرتے تھے اپنی عورتوں کو سورۃ النور پڑھاؤ۔ میں آپ کو دعوت دوں گا، آپ نے اس کا مطالعہ پہلے آیا برکت سے لے کے آپ نے آگے تک اس کا مطالعہ فرمانا ہے، اور آپ کو پتہ چلے گا رب کریم کی حضور سیدہ عائشہ صدیقہ کا مرتبہ کیا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے تم کہہ رہے تھے اپنی زبان سے ایک دوسرے کو، اور بک رہے تھے اپنے منہ سے، ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، تحسبونہ ھنیّا، تم نے اس کو معمولی بات خیال کر لیا تھا۔ اگر ہم نے کہہ بھی دیا ان کی شان میں کوئی جملہ تو کیا ہو گیا، معمولی خیال کر لیا تھا۔ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عظیم، اللہ کے حضور تو یہ بہت بڑا جرم تھا جس کو تم نے معمولی سمجھ لیا۔ بات عام عورت کی نہیں ہے، نبی کی بیوی کی بات ہے، ام المومنین کی بات ہے، تم نے اس الزام کو معمولی خیال کر رکھا ہے۔ اللہ کے حضور یہ معمولی نہیں بلکہ بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم کہ اگر اللہ کا وعدہ یہ نہ ہوتا نا تو عذاب نازل ہو چکا ہوتا۔ اللہ باللہ تعالیٰ، پہلی قوموں پہ عذاب نازل ہوا، نبیوں کی نافرمانی مسلسل کی، پھر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح کی کتنا عرصہ مسلسل نافرمانی کی جاتی رہی، 950 سال، 950 سال نافرمانی ہوئی تو پھر عذاب نازل ہوا۔ لیکن عائشہ تو صدیقہ کی شان میں اب گستاخی کی، تم پہ فوراً عذاب نازل ہو جاتا، تمہیں چھوڑا نہ جاتا۔ بہت بڑے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ظلم۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں ولولا اس سمیعتموہ، ولولا ایسے کیوں نہیں ہوا، اس سمیعتموہ جب تم نے یہ الزام سنا تھا تو قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، تو تمہارا فرض تھا کہ تم یہ کہتے ما یکون لنا، ہمیں کوئی بھی اختیار نہیں ہے، ان نتکلم بہذا، ہم اس معاملہ میں کوئی بھی بات کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا گیا ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی الزام لگائے تو فوراً نہ کہہ دو کہ میں اس کا ہم نوا ہوں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، میرے کریم آقا نے بھی کبھی فرمایا تھا، جب پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ کوئی یہودی میرے سامنے کوئی جملہ پڑھے اور کہے یہ تورات کی آیت ہے، کوئی عیسائی جملہ پڑھے کہے کہ یہ انجیل کی آیت ہے، تو میں کیا کہوں، قبول کر لوں؟ تو میرے کریم کا بڑا ہی پیارا جواب تھا، یہ کہنا جو اللہ نے نازل کیا میرا اس پر ایمان ہے، جو اللہ نے نازل کیا میرا اس پر ایمان ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول جو انہوں نے نقل فرمایا مجھے بڑا پسند ہے۔ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک اللہ کے برگزیدہ بندے سے، ان کے اسم گرامی لکھا ہوا ہے اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، ان سے سوال کیا بتائیے مرتبہ صدیق اکبر کا زیادہ ہے کہ علی المرتضیٰ کا؟ اس بندے نے سوال کیا
ٹھیک ہے قرآن کریم فرقان حمید میں کچھ ثابت ہے، لیکن ان کی احتیاط کا اندازہ کیجئے۔ وہ ضعیف العمر تھے، ان کے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی تھی، اپنے عصا کے سہارے وہ کھڑے تھے، ان پہ کپ کپی طاری ہو گئی یہ سنتے ہی کہ مرتبہ کس کا زیادہ ہے۔ اتنے زیادہ کانپے کہ ان کے ہاتھ سے عصا چھوٹ گیا، وہ نیچے بیٹھ گئے، اپنے سر کو پکڑ لیا، رونے لگے، فرمانے لگے میں کون کمینہ ہوتا ہوں کہ ترازو لے کر ان کے اعمال کو تولوں، کیونکہ فلاں کا مرتبہ زیادہ ہے، فلاں کا مرتبہ کم ہے، وہ دونوں میرے آقا ہیں، ان کے نالین مقدس میرے سروں کا تاج۔ میرا بس یہی ایمان ہے کہ اللہ نے ان کو بلند سے بلند تر مراتب عطا فرمائے ہیں، میری جرت نہیں کہ میں ترازو لے کر ان کے اعمال کو تول کے کہوں فلاں زیادہ درجے والا، فلاں زیادہ۔ مجھے یہ بڑا پسند قول ہے، آپ اس ساری باتوں کو جو بھی ہو خود فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے رب پر چھوڑ دیں، یہ عرض کر دیں کہ میرا اللہ جانتا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ تم نے کیوں نہیں کہا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ اس معاملہ میں کوئی بھی گفتگو کریں۔ سبحانک ھذا، اللہ کی ذات سبحان ہے، اللہ کی ذات ہے۔ بہت مرتبہ لفظ سبحان کا میں ترجمہ عرض کر چکا ہوں۔ نبی کی بیوی سے یہ فعل سرزد ہو جانا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ تعالی، یہ الزام اللہ پہ جاتا ہے کہ رب اپنے محبوب کی بیوی کی حفاظت بھی نہ کر سکا۔ با اختیار ہے نا، اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ سبحان ہے۔ اللہ کی جانب اس الزام کی نسبت کرنے والا کافر ہو جائے گا، اس بات کی نسبت کرنے کافر ہو جائے گا کہ اللہ بھی حفاظت نہ کر سکا۔ صحابہ نے یہی عرض کیا تھا نا یا رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی عزت و عظمت کی کتنی حفاظت فرمائی، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ میرے کریم آقا نماز ادا فرما رہے تھے یا نماز نہیں ادا فرما رہے تھے مطلقاً، حضور کے نالین مقدس کو مچھر کا خون لگ گیا۔ کیا ہوا؟ آپ راہ چلتے ہوئے آج کل کیڑے مکوڑے ہیں، کتنے ہیں جو آپ کے قدموں تلے مسلے جاتے ہیں، مچھر میرے آقا کے مبارک نالین مقدس کے تلے مسلا گیا تو رب کائنات نے جبریل کو بھیج دیا، محبوب اپنے نالین مقدس کو صاف کر لو، مچھر کا خون لگا ہوا ہے۔ اتنی طہارت، اتنی پاکیزگی، اتنی عظمت، کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھنی تھی رب کائنات میرے نبی کے مبارک بدن پر، وہ حفاظت فرماتا ہے اپنے محبوب کی۔ تو یہ الزام اتنا بڑا الزام کہ ایسا بڑا جرم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحانکا، تم یہ کہتے اے اللہ تعالیٰ تیری ذات سبحان ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ سارے جملے دیکھیے کس قدر تفصیل کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں اللہ نے شان میں پھر آئندہ کے لیے بھی کیا فرما دیا، یعظکم اللہ، یعظکم اللہ، واعظ کہنا، نصیحت کرنا، یعظکم اللہ، تمہیں اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ اکبر، کل پرسوں نہیں، اب کبھی بھی قیامت تک ایسی خبیث گفتگو کبھی بھی ان کے بارے میں نہیں کرنی ہے۔ ان کے بارے میں کیوں چپ کر گئے ہو یار؟ کن کے بارے میں؟ حضرت عائشہ صدیق، بلند آواز سے کہیے، کن کے بارے میں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں الزام انہی پہ لگا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعظکم اللہ، تمہیں اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے، ان تعودو، کہ خبردار خبردار، اعادہ نہ کرنا، لوٹانا نہیں، لمثلہ، یہ نہیں اس کی کوئی مثل، کوئی گستاخی، ابدا، کبھی بھی، آگے مشروط کر دیا، فرمایا ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو آئندہ ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا، اگر بے ایمان ہو تو پھر بے حیا باش، ہر چیز خواہی کن، بے حیا ہو جا، جو تیرا جی چاہے کر، حیا ہی نہیں رہ گیا۔ جب ایمان ہی پلے میں نہیں ہے تو پھر جو کچھ بھی چاہو کرو، اگر ایمان والے ہو تو آئندہ ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ اگلی آیت مبارکہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہارے سامنے آیتیں صاف صاف بیان فرماتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ علم والا بھی اور حکمت والا بھی کہ یہ سارا واقعہ پیش کیوں آیا۔
وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سن لو، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والوں میں ایسی بری باتیں پھیلاتے ہیں، بری باتوں کو شائع کرتے ہیں، لہم ان کے لیے کیا ہے، عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا میں بھی ان پر اللہ کا عذاب ہے، آخرت میں بھی ان پر اللہ کا۔ کہنے کی سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، دنیا میں بھی کچھ ہے کہ نہیں جی، وہ ہے کہ نہیں؟ میری بات معلوم نہیں آپ سمجھی ہے کہ نہیں سمجھی؟ دنیا میں بھی ان کو سزا ملتی ہے کہ نہیں؟ اور آخرت کو بھی اللہ نے فرمایا ہے ان کو دنیا میں بھی سزا ہوگی، آخرت میں بھی سزا ہوگی۔ خود ہی اپنے آپ کو دیتے ہیں، کسی دوسرے کو دینے کی ضرورت نہیں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ لہم ان کے لیے کیا ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم، سن لو اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم کو نہیں پتہ ان کو سزا کس چیز کی مل رہی ہے، ان کو مار کس چیز کی پڑ رہی ہے، تمہیں نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، سن لو، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی پھر کسی کو بھی معافی نہ ملتی، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، دراصل اللہ تعالیٰ جل وعلا معاف فرمانے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ میں چند آیات مبارکہ درمیان میں چھوڑ کر پھر کچھ عرض کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نا کہ وقت جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 منٹ تقریباً باقی ہیں، اور میں کچھ اور بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال اشار گرامی قدر فرماتا ہے، سن لیجیے، اب اسی سورہ بارکہ کی میں نے عرض کیا ہے کہ آپ نے یہ پڑھنی ہے ساری سورہ بارکہ، اسی سورہ بارکہ کی میں 23 نمبر آیہ بارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے جا رہا ہوں، سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ جو نیکوکار عورتوں پر، جن بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا الزام لگایا جائے، ایمان والی ہیں جو ان پر الزام تراشی کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ کیا بلا دونوں جہان میں لعنت ہے؟ کس کی ہیں؟ میں حدیث بارکہ آپ کو سناتا ہوں۔ میرے نبی فرمائے تھے، انہو من لعن شیئن لیس لہ بأہل رجعت اللعنت علیہ، جو کسی ایسے پہ لعنت کرے گا جو قابل لعنت نہیں تو لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے پر آ جائے گی۔ صدیق و فاروق رحمت والی جگہ میں ہے، کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے گا، لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے پر آ جائے گی۔ کوئی بات سمجھ آئی آپ کو؟ کیسا اللہ نے انتظام کر دیا پھر؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان پر لعنت ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس دن کو یاد رکھو، یوم تشہد علیہم السنتہم، جب ان پر ان کی زبانیں گواہی دیں گی، وَأَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، وَأَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو ان کے کرتوت ہوا کرتے تھے، یوم اذن، پھر آج کے دن، یوفیہم اللہ دینہم الحق، آج اللہ تعالیٰ سچے دن پوری ان کو سزا دے گا، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا ہی صریح حق ارشاد فرمانے والا ہے۔ اب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ، غور کیجئے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی شان کریمی اور پھر اس کے جلال کو دیکھیے، اس کے غضب کو دیکھیے، کیا فرماتے ہیں۔ یہ میں 26 نمبر آیہ بارکہ کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں، آیہ بارکہ بھی، الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مرد پسند کرتے ہیں، خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں، والخبیثون، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، والطیبات، اور پاکیزہ عورتیں، للطیبین، وہ پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ بری و ذمہ ہیں ان کی بکواس سے جو یہ بکواس کر رہے ہیں۔
لہم مغفرۃ و رزق کریم، اور یہ جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اللہ کی جانب سے بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق بھی ہے۔ مختصر سے انداز میں بتائیے اللہ نے کیا فرمایا؟ خبیث عورت طیب مردوں کے لیے، اللہ فرماتا جو بکواس کرتے ہیں یہ ان سے بری ذمہ ہیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ جملہ نہیں میں کہہ سکتا۔ غور کیجئے اللہ کیا فرماتا ہے کہ اگر تم نبی کی بیوی پہ الزام لگاتے ہو تو الزام اس پہ نہیں نبی پہ لگایا ہے۔ میرے نبی سے پاک کوئی زیادہ ہو سکتے ہیں؟ میرا اللہ فرماتا ہے کہ طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں ہیں، ان کی پاک دامنی کی گواہی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ آپ نے بحمد اللہ تعالیٰ کو سنا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جل وعلا آپ میری اس گزارش پر ضرور غور کریں گے کہ اپنے گھر جائیں گے نا تو سورہ النور اس کی تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ اور شرح پڑھیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کا مرتبہ اور مقام اللہ کے حضور کتنا بلند ہے، ان کی شان میں گستاخی کرنا کتنا برا ہے۔ اور پھر وہ لوگ اپنے ایمان کی خیر منائیں جو ان کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن ان کی شان میں گستاخی کرنے والے کا اپنا کچھ رہے گا نہیں، اپنا کچھ رہے گا نہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ میں جو کہ وقت کم ہے اس وجہ وہ 40 روزہ تو نہیں ہو سکا، 30 روزہ بھی وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میں نے آپ کے علم میں ہے نا اس مرتبہ میں نے وہ سوالوں کے جوابات بھی نہیں دیے، کوئی اتنے زیادہ اہم سوال بھی نہیں، چلو چند ایک ہیں میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ فتح کی آخری آیہ برکہ کا میں ترجمہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ فتح شریف کبھی اب تلاوت فرما لیں گے نا تو آپ کو بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ بہت کچھ صحابہ کرام کے سے مل جائے گا کہ انہوں نے میرے نبی کی بیعت نہیں کی، اللہ کی بیعت کی ہے، ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ میں اختصار سے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو حضور کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ میں مفہوم عرض کروں گا تاکہ میری بات آپ کو سمجھ آتی، لفظی ترجمہ نہیں عرض کروں گا۔ رحماء بینہم یہ آپس میں بڑے ہی رحیم و کریم ہیں، واقعات بھی عرض نہیں کروں گا۔ تراہم رکعن سجدا تم اس کو دیکھو گے کبھی حالت رکوع میں ہوتے کبھی حالت سجدہ میں ہوتے ہیں، ایمان والے کی یہی حالت ہے، وہ کبھی بھی نماز کا تارک نہیں ہوتا۔ جو نبی کے ساتھ ہے، جو شیطان کے ساتھ ہے وہ نماز کا، والذین معہ کی صفت بیان ہو رہی ہے نا، وہ نمازی ہوتے، پکے نمازی ہوتے ہیں، وہ شیطان کے ساتھ نہیں ہے، نبی کے ساتھ ہیں۔ میرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تراہم ان کو دیکھے گا تو رکعن سجدہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یبتغون فضل من اللہ ورضوانا تو وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود تو ان کی پیشانیوں، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ ذالک مثلہم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مثالیں اللہ نے دی ہیں فی التورات، تورات کے اندر، ومثلہم فی الانجیل اور ان کی مثالیں انجیل کے اندر بھی دی ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ علامہ سیوطی نے الخصائص کبریٰ میں بہت سارے واقعات لکھے ہیں کہ صحابہ کا حلیہ بھی تورات اور زبور کے اندر موجود تھا، الحمدللہ انجیل کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی مثال کیا ہے، کن کی بلا؟ صحابہ کی۔ کزرعٍ مثال ہے ان کی کھیتی کی، زراعت کی، اخرج شطأہ جو کھیتی اپنا پہلا شگوفہ نکالتی ہے، فاستغلظ پھر وہ طاقت ملتی ہے، فاستغلظ پھر وہ مضبوط ہوتی ہے، فاستوى علی سوقہ پھر وہ درخت بن کر اپنے تنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعجب الزراع تو جس مالی نے باغ لگایا اس کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے، مالی نے باغ لگایا اس کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار اور کافر جل بن جاتے ہیں، کتنا پیارا باغ بن گیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ فرما رکھا ہے ایمان والوں سے اور ایمان والیوں سے، منہم ان میں سے، مغفرتم و اجر عظیمہ، مغفرت کا بھی اور اجر عظیم کا بھی۔ باغ لگانے والا کون ہے؟ میرے نبی۔ باغ لگانے والا کون ہے؟ میرے نبی۔ اور باغ سے مراد کیا ہیں؟ صحابہ کرام۔ اب حدیث بارکہ سن لیجئے، میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم پیر کے دن آپ کے لیے مبارکہ ہے، صبح کے وقت میرے نبی نے حکم دے رکھا تھا سیدنا صدیق اکبر کو نماز پڑھانے کا۔ سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، میرے نبی نے پردہ اٹھایا۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کی قسم حضور کا چہرہ قرآن کا ورق محسوس ہو رہا تھا۔ ہم سارے جان متوجہ ہو گئے، حضور یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ کیا بلا حضور یہ منظر دیکھ کر کیا منظر تھا بتائیے نا؟ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، باقی سارے صحابہ ان کے پیچھے نماز، مسجد نبی شیفا کا ماحول تھا، ابو بکر امام ہیں، سارے صحابہ مقتدی ہیں، میرے نبی دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ رب کیا فرماتا ہے؟ مالی اپنے باغ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے، مالی اپنے باغ کو دیکھ کر، لیکن کافر پھر جو صحابہ کرام کے ایمان پر حملہ کرے گا، نبی جن کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، بہت اچھا ہوا۔ ہو کیا رہا تھا؟ ابو بکر میرے نبی کے حکم سے اور صحابہ مقتدی ہیں، یہ منظر دیکھ کر میرے نبی مسکرا رہے ہیں۔ پھر جس منظر پر اعتراض کرے گا وہ کیا ہوگا؟ خود سوچ لیجئے، مجھے کوئی فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرمایا کہ یوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، جو مالی ہے نا باغ کا وہ تو خوش ہو رہا ہے، ماشاءاللہ میرا باغ، لیکن کچھ وہ ہیں جو جر رہے ہیں یہ کیوں ہو گیا، ابو بکر مصلی امامت پہ کیوں آ گئے؟ رب فرماتا ہے میرے محبوب تو خوش ہو رہے ہیں۔